السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ہم نے 4 پارے پڑھ لیے، آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 5 پڑھیں گے۔ پارہ نمبر 4 کے اختتام پر ہم ان عورتوں کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ نے کون کون سی عورتیں مرد پر حرام کی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں، اور اسی طرح تمہاری بیوی کی بیٹیاں، تمہاری بہویں، اور 2 بہنوں کا ایک وقت میں جمع کرنا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ان ہی عورتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کون سی عورتیں مزید حرام ہیں۔ والمحصنات من النساء، اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں۔ محصنات کا جو لفظ ہے یہ حصن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں قلعے میں بند ہونا، یعنی حصن کے معنی ہیں قلعہ، اور محصنات وہ عورتیں جو قلعے میں بند ہو گئی ہیں یا جو محفوظ ہو گئی ہیں۔ احسان کا لفظ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 شادی، نمبر 2 آزادی، پاک دامنی۔ تو شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح مسلمان عورتیں، یعنی مسلمان عورتیں جو کہ کسی مرد کے نگاہ میں ہیں، اس سے کوئی مرد جب تک اس کو طلاق نہ دے دے اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ شادی کو یعنی شادی شدہ عورتوں کو محصنات کیوں کہا؟ کیونکہ شادی ایک عورت کے لیے پروٹیکٹ کا ذریعہ ہے۔ شادی کے بعد یعنی انسان، ایک لڑکی محفوظ ہو جاتی ہے۔ محفوظ کس اعتبار سے ہو جاتی ہے؟ ایک اس کو اس کا محافظ مل جاتا ہے، ایک اس کا گارڈ مل جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کیا، ایک قلعے میں بند کیا، تو ساتھ میں آپ پر بھی بہت سی ذمہ داریاں آئی ہیں۔ یعنی شادی کیا ہے؟ شوہر اور بیوی، شادی کے بعد دونوں پر ذمہ داریاں آئی ہوتی ہیں، اور دونوں کی ذمہ داریاں بتا دی گئی ہیں۔ ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ ان ذمہ داریوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو فرمایا کہ کون سی عورتیں حرام ہیں؟ حرام کی گئی ہے شوہر والی عورتیں، مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یعنی جو کنیز لونیاں بن کر تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو برے کام سے بچنے کے لیے، یعنی نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ غیر مسافحین، بدکاری کا ارادہ نہ ہو۔ اور جو تم فائدہ حاصل کرو ان سے، تو ان کو ان کا حق مہر ادا کرو۔ یعنی یہاں حق مہر کا حکم دے دیا کہ جو نکاح کر رہے ہو اس کے عوض حق مہر دینا ہے، اور کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر
نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. یعنی حق مہر معاف کروانا یا پھر حق مہر دینے کے بعد اگر عورت دے رہی ہے رضا سے تو آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں. ویسے تحفے کا واپس لینا سختی کے ساتھ منع ہے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کو کوئی تحفہ دیا اور پھر اس نے اس کو واپس لے لیا تو وہ اس کتے کی مانند ہے جو غیر کر کے چاٹ لیتا ہے. تحفہ کوئی بھی دیا جائے وہ واپس نہیں لینا چاہیے. لیکن ہم مہر کے لیے آسانی ایک سہولت. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی استطاعت رکھے تم میں سے کسی آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی تو کوئی رسوت اگر نہیں ہے تو مسلمان لونیوں سے جن کے تم مالک کو اپنا نکاح کر دے. یعنی پہلے کیا ہے کہ اگر مسلمان آزاد عورت سے نکاح کر سکتے ہو تو آزاد عورت سے نکاح کرو, نہیں ہے تو پھر غلام اور لونی سے ہی نکاح کر دو. اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے. تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو, اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو اور قاعدے کے مطابق ان کو حق مہر دو اور وہ پاک دامن ہو, نہ کہ اعلامیہ بدکاریاں کرنے والیاں, نہ مسافرات نہ بدکاری کرنے والی ہو, ولا متخذات اقدام اور نہ چھپے دوست بنانے والیاں ہوں. یعنی شادی کے لیے جو صفات کا ذکر کیا گیا, چھپی دوستیاں, چاہے یہ لونی ہو یا آزاد عورتیں ہوں, ہر ایک کے لیے ممنوع ہے. چھپا دوست کون ہے؟ کہ جس کی دوستی کا علم آپ یہ چاہیں کہ کسی کو نہ ہو. یعنی آپ اگر کسی لڑکے سے واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں, میسیجز پہ بات کر رہے ہیں, تو گناہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں شیطان کیا لے کر آ رہا ہوتا ہے؟ آپ میں سے اسٹوڈنٹس بھی ہیں کچھ اور وہ ایجوکیشن میں پڑھنے والیاں بھی ہیں, تو آپ بے وجہ آپ جب بات کر رہی ہیں تو شیطان کیا لے کر آتا ہے کہ ہم تو صرف کام کی بات کر رہے ہیں, ابھی تو صرف کام کی بات کر رہے ہیں, ہم بے وجہ بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ وہ کام کی بات کب بے وجہ بات میں بن جاتی ہے اور کب وہ دوستی بن جاتی ہے. تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حدیث میں کہا گیا ہے نا کہ نہ کوئی ملے تنہائی میں, کوئی دو نامحرم تنہائی میں نہ ملیں کہ ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو اب اگر واٹس ایپ ہے آج کے دور میں تو اتنا آسان ہے کسی کے گھر میں داخل ہو کر اس سے ملاقات کرنا, یا آپ کے پاس ویڈیو کالز موجود ہے, واٹس ایپ ہے اور اتنے ایپس ہیں جس کے ذریعے آپ لائیو ملاقات بھی کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیے چھپی دوستیاں یہ کسی کے لیے بھی مناسب نہیں اور یہ شیطان کے راستے کھول رہا ہے. اور جب یہ لونیاں نگاہ میں آ جائیں تو پھر اگر وہ بے حیائی کریں تو انہیں آدھی سزا ہے. ما علی المحصنات جو آزاد عورتوں کی سزا ہے. کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو, یعنی جنہیں بدکاری کا ڈر ہو, اس وجہ سے وہ کسی لونی سے نکاح کر سکتے ہیں. اور اگر تم صبر کرو یہ بہتر ہے تمہارے لیے, اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے یبین لکم کہ وہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دے, یعنی تمام چیز اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر چیز کھول کر بیان کر رہا ہے اور تمہیں راستہ دکھائے ان لوگوں کا راستہ جو تم سے پہلے تھے اور توبہ قبول کرے. اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. یعنی اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل دین ہے, مکمل ضابطۂ حیات ہے. آپ کو
तरीका बता रहा है। फिर फरमाया अल्लाह ताला इरादा करता है ये कि तुम्हारी तौबा कबूल करे, और वो चाहता है और चाहते हैं वो लोग जो ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वो चाहते हैं कि तुम उससे बहुत दूर हट जाओ, यानी भलाई के रास्ते से, अल्लाह के रास्ते से, खैर के रास्ते से तुम हट जाओ, बहुत दूर चले जाओ। अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे तखफीफ करे, यानी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसान अहकामात नाज़िल कर रहा है, तुम्हारे मुश्किल में नहीं डाल रहा, क्योंकि इंसान बहुत ही कमजोर पैदा किया गया है और इसी कमजोरी की वजह से उसके गुनाह में मुब्तला होने का अंदेशा ज्यादा है। अल्लाह ने मुमकिन आसानियां फराहम की। आज हमारे माशरे में क्या है, शादी मुश्किल बना दी गई है और बदकारी आसान हो गई है। यानी ऐसे हालात भी हैं कि अगर लड़का खुद भी कह रहा है कि मुझे शादी करनी है, मेरी शादी कर दें, तो पहले तो मजाक में डाल दिया जाता है और उसके बाद फिर अभी तो तुम्हारी बहनें हैं, पहले इस बहन की शादी, फिर उस बहन की शादी, फिर इस भाई की शादी, फिर उसके बाद तुम्हारी शादी। पहले अपना घर हो जाए, पहले तुम्हारी जॉब हो, इतनी सैलरी हो, हम रिश्ता लेकर जाएंगे तो क्या कहेंगे लड़के वालों को, लड़की वालों को हम क्या कहेंगे। इन्हीं चक्करों में हमारा माशरा किन बुराइयों की तरफ ज्यादा चला जा रहा है कि जिसके बाद लड़की वालों को भी पछताना होता है और लड़के वालों को भी। अल्लाह तबारक तआला हिफाजत फरमाए। लेकिन मौके कौन दे रहा है? पेरेंट्स कौन दे रहे हैं? खुद पेरेंट्स मौका दे रहे हैं बुराई का। तो शादी जब एक जरूरत है, जिस तरह इंसान के लिए खाना पीना उसकी जरूरत है, एक माँ उसके लिए वक्त से पहले खाने पीने का बंदोबस्त कर रही होती है कि मेरा बेटा आएगा, भूख लग गई होगी, तो जिस तरह उसकी बुनियादी आप जरूरत और पूरी कर रहे हैं, तो शादी में एक अल्लाह ने जरूरत रखी है ना, आप उसको पूरा करने में ताख़ीर क्यों कर रही है? और अगर आप ताख़ीर कर रहे हैं और औलाद किसी गुनाह में मुब्तला हो रही है, फिर उसका इल्ज़ाम आप पर भी है, उसकी सजा आप पर भी है ना, कि आप अपने रस्म रिवाज के पीछे भाग रहे हैं कि लड़की ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, लड़की ऐसी होनी चाहिए और इतना जहज आना चाहिए। लड़की वालों का भी यही हाल है, ये सिर्फ लड़के वालों का हाल नहीं है, लड़की वालों का भी यही हाल है कि ऐसा रिश्ता भी, उसका घर भी अपना होना चाहिए, जॉब भी ऐसी होनी चाहिए, ये वो यानी वेल सेटल लोग होने चाहिए। अब लाजमी सी बात है, एक लड़के को वेल सेटल होने के लिए 30 साल की उम्र तो दरकार है, 25 साल तो कम है, 30 साल में ही वो जाके किसी काबिल होता है कि वो लाखों का खर्चा उठाकर शादी कर सके। फिर शादी मुश्किल भी तो कितनी हो गई है कि इतने का तो रुमाल होना है और इतना खाने पर लगाना है, और लोगों को ना बुलाएं, ये कैसा हो सकता है? हम भी तो लोगों के घर खा कर आते हैं। जब ये कहा जाता है ना कि सादगी से शादी कर ले, तो अक्सर लोग कह रहे थे हमने भी तो लोगों के अपनी दावतें खाई, हमें फला फला को बुलाना है। भाई फ्री में थोड़ी दावतें खाकर आई, किसी की शादी कोई दावत ऐसी याद है कि आप बगैर एनवेलप के गए हो, बगैर गिफ्ट के गए हो? हाँ, तो दावत अगर आप खाकर आए हैं तो गिफ्ट तो देकर आए हैं, एनवेलप तो देकर आए हैं, फिर क्यों अपने लिए मसाइल में इजाफा कर रहे हैं? अरे फिर शादी के वक्त लाखों का खर्च और फिर उसके बाद वो लड़का उस खर्च को बर्दाश्त करने के लिए या कमेटी वगैरह डाल रहा होता है। आधी कमेटी पहले दी जाती है, आधी बाद में भरी जाएगी, और जब बाद में दी जा रही होती है तो वो मुश्किल आती है। लाजमी बात है उसके अखराजात फिर सही तरीके से पूरे नहीं होते, क्योंकि उस पर एक कमेटी का बोझ होता है, और इसी वजह से जब वो जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहा होता तो आप उसके ऊपर स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से करके का माहौल बहुत डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो अल्लाह ताला ने तो कहीं नहीं कहा ना कि
ایسے ایسی شادی کرنی ہے، تمہاری اپنی لوگوں کو دکھانے کی سوچ ہے کہ ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے، لوگ کیا کہیں گے. لوگ ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں. آپ جتنی بھی اچھی سے اچھی شادی کیوں نہ کر لیں، لوگ کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے. آپ جتنا بھی اچھے سے اچھا آپ جہیز اپنی بیٹی کو کیوں نہ دے دیں، لوگ اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ لوگوں کے پیچھے نہ جائیے، اس مالک کے پیچھے جائیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس نے آپ کو زندگی گزارنے کا تمام طریقہ بتا دیا. قرآن بار بار ہمیں بتا رہا ہے نا کہ اسراف نہ کرو، حد سے نہ کرو. یعنی خرچ کرنا، زیادہ خرچ کرنا یہ بھی اسراف ہے. اور اسراف جو ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں. لیکن ہم بہت فخر سے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر واہ واہ کروا رہے ہوتے ہیں. اے ایمان والو، انسان کو اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے کمزور بنایا ہے، تمہیں اس لیے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اے ایمان والو، نہ تم کھاؤ اپنے، نہ تم کھاؤ آپس کے مال ناجائز طریقے سے، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے وہ خرید و فروخت، اور آپ کو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اپنے آپ کو کوئی قتل کرتا ہے؟ خودکشی یہی ہے نا، اپنے آپ کو قتل کرنا. جو جان اللہ نے آپ کو بطور امانت دی، آپ اس کو کسی بھی وجہ سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں. آپ چاہے کسی چھت سے کود رہے ہیں، یا کوئی ایسی دوا کا استعمال کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو موت تک پہنچا دے، آپ خودکشی. اور اس کی سزا کیا ہے کہ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں قیامت تک اس کو سزا دی جاتی ہوگی. یعنی کوئی بلندی سے گر رہا ہے تو بار بار وہ گرایا جاتا رہے گا، بار بار وہ گرایا جاتا رہے گا. اللہ اکبر، کتنی شدید سزا ہے. کیوں؟ کیونکہ جان آپ کی نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے میں خودکشی کا ریشو کتنا بڑھتا جا رہا ہے. یعنی کتنی عام سی بات ہے کہ یہاں لڑکیاں اپنی پسند کی شادی کے لیے، لڑکی کیا دے رہی ہوتی ہیں کہ شادی کریں گے تو فلاں سے کریں گے، نہیں تو کریں گے ہی نہیں، تو اپنی جان دے دیں گے. اللہ اکبر، کیسی ہے زندگی، اتنی سستی ہے جان. اسی طرح آج کل لڑکوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، اسٹریس ہے، قرض ہو گیا، یہ ہو گیا، اس پریشانی میں اور اپنی زندگی انہوں نے ختم کر دی. شاید اللہ پر توکل کم ہوتا جا رہا ہے. کہ پرندوں کو بھی تو دیکھیں کہ جو صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں. ہم توکل نہیں کرتے. مسائل، پریشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور وہی دور کرنے پر قادر ہے. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ قتل کرو، اپنے نفسوں کو. اور یہ کیا ہے؟ خودکشی وہ کبیرہ گناہ ہے. اور پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، اور جو کوئی یہ کرے گا زیادتی ظلم کرے گا، زیادتی اور ظلم کرے گا، بس ہم قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں، اور ہے یہ اللہ پر آسان. یعنی اللہ تعالیٰ ویسے تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم سے بے حد محبت کرتا ہے، لیکن اگر تم گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دینے پر بھی قادر ہے. اگر تم پرہیز کرو گے بڑے گناہوں سے، یعنی بچتے رہو گے کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، ایسے گناہ جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے اور ہم تمہیں داخل کریں گے باعزت جگہ میں. اور نہ تم فضیلت، نہ تم تمنا کرو اس فضیلت کی جو اللہ نے تمہیں سے باز کر دی ہے. اب کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ وہ جو کہ حدیث میں جس کا ذکر کیا گیا، جیسے کہ والدین کی نافرمانی،
یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اب ہر چیز میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی نافرمانیاں جائز ہیں، ہر نافرمانی کہ جس میں والدین نے کچھ کہا اور آپ نے اس کو نہیں مانا، اگر کے والدین نے کہیں جانے سے آپ کو منع کیا اور آپ وہیں چلے گئے، یہ بھی نافرمانی ہے نا۔ اور حدیث میں تو آتا ہے کہ اِنَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْأُمَّهَاتِ کہ اللہ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے، یعنی اتنی سختی ہے، اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح شرک ہے، جھوٹ ہے، یہ ساری گناہ کیا ہیں؟ کبیرہ گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہ سے جو انسان بچ جائے گا، اللہ اس کو، اس کے گناہوں کو، اس کی برائیوں کو دور کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس فضیلت کو نہ بیان چاہو۔ کسی کو اللہ نے اس دنیا میں کسی اعتبار سے فضیلت دی، کسی کو مال کے اعتبار سے دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے اعتبار سے دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور اعتبار سے، ہر ایک کو الگ الگ اعتبار سے اس دنیا میں فضیلت دی گئی ہے۔ ایک اس پر ایک دوسرے سے تمنا نہ کرو کہ کاش یہ میرے پاس آ جائے، کاش یہ میرے پاس آ جائے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم رہ جاتی ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے آتی ہے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ اعتبار سے فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ وہ کرے گی، اور عورتوں کے لیے اس کا بدلہ ہے جو وہ کرے گی، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل تلاش کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی خاص طور پہ کہہ دیا گیا کہ جو بھی عمل کرو گی، چاہے مرد ہے یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اگر اللہ نے انہیں جہاد کے اعتبار سے فضیلت عطا کی ہے تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے بطور ماں اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو رحمت بنا دیا ہے، اگر وہ بیٹی ہے، بہن ہے، اور اسی کی پیدائش، اس کی تعلیم و اس کی تربیت، پرورش اور تربیت جو باپ کرے اور پھر وہ اس کے لیے مناسب رشتے کا انتظام کر کے اس کی شادی کروا دے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا بشارت دی کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ تو بیٹی کی وجہ سے ہی فضیلت ملی ہے نا اس مرد کو، چاہے وہ بہن ہے یا بیٹی ہے، ایک عورت کی وجہ سے مرد کو فضیلت دی گئی۔ پھر ہم ایک سورہ نساء پڑھ رہے ہیں جو کہ عورتوں کی صورت ہے، تو کہیں پر بھی یہ نہیں کہا جا سکتے کہ عورتوں کو اللہ نے کم رکھا یا مردوں کو اللہ نے زیادہ۔ کچھ ذمہ داریاں اللہ نے مردوں کے لیے بتائیں، کچھ فضیلتیں انہیں عطا کی اور کچھ عورتوں کو عطا کی۔ اور ماں باپ یا قرابت جو چھوڑ کر بنے، اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت عطا کی، اور فضیلت کس اعتبار سے عطا کی ہے؟ اللہ نے انہیں قوام بنایا، اس سے مرد کی حاکمیت اور قوامیت کے وجوہات اللہ نے آگے بیان بھی کر دی کہ ہم نے انہیں حاکم یا قوام کیوں بنایا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، یعنی مرد
کہ وہ اپنے جسمانی اعتبار سے اللہ نے انہیں قوی طاقتور بنایا. وہ کمانے والے ہیں، مال والے ہیں، اور وہ اسی مال سے اپنی فیملی کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں. یہاں قوام سے مراد کوئی ایسا حاکم، ظالم، جابر بادشاہ نہیں ہے، بلکہ ایک سیکیورٹی گارڈ، ایک ایسا جو کہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. ایسا ہی نا کہ جو آپ کا محافظ ہے، ایک مرد، خواہ وہ باپ ہے، بھائی ہے. کہا جاتا ہے نا کہ دروازے پر پڑی باپ کی جوتی بھی بہت اہم ہوتی ہے، اس کی چپل کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے. جن گھروں میں جن سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا ہے، کتنی مشکلات کا انہیں سامنا ہوتا ہے زندگی میں، کتنی اٹھنے والی زبانیں ہوتی ہیں جن کو بند کرنا مشکل ہوتا ہے. اور جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد تو عورت مکمل طور پر قلعے میں محفوظ ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو سیکیور فیل کر رہی ہوتی ہے. پھر اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اس کی رسپانسبلٹیز مرد اٹھا لیتا ہے، اور وہ کتنی محنت مشقت کر رہا ہے، باہر دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اور آ کر آپ وہ تمام چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. تو اللہ نے اس مرد کو قوام بنایا ہے، اور پھر فرمایا کہ فالصالحات قانتات، کہ نیک عورتیں کون ہیں. اللہ نے شوہر کو حاکم کا درجہ دیا، قوام کا درجہ دیا، تو اب بیوی کے لیے کیا ہے کہ اس نے اس کی فرما برداری کرنی ہے. وہ نیک بننا چاہتی ہے. ہم میں سے یہاں قرآن کریم کو تھامے ہاتھوں میں لے کر بیٹھے ہیں، کیوں؟ صالحات کے صف میں آنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے. یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے، ہمارا حشر نیک لوگوں میں کرے. ایسا ہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے صفات بھی بتا دی ہیں. دیکھیں، شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ محبت کا رشتہ ہے، کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ خود بخود اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے اور اس کی باتوں کو بھی اہمیت دیتا ہے، اس کی باتوں کو بھی اہمیت دیتا ہے، اس کی ناراضگی اور رضا کا بھی خیال رکھتا ہے. عورتیں اپنے شوہر سے کیوں ڈر رہی ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ آگے ماریں گے پیٹیں گے؟ نہیں. ان کی بات کے خلاف جانے سے کیوں ڈرتی ہیں؟ کہ کہیں انہیں برا نہ لگے، وہ ناراض نہ ہو جائیں. یہی وجہ ہوتی ہے نا. کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے؟ ناراضگی کی فکر ہوتی ہے نا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. اور اسی وجہ سے بہت سارے کاموں سے رک جاتی ہیں کہ جس کا شوہر نے منع کر دیا. ایسا ہی ہے. کوئی ڈنڈے کے زور پہ تو وہ نہیں روک رہے ہوتے. آج کے شوہر اس دور کے شوہر والے تو نہیں ہے نا کہ جو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، کہ جن کے گھر میں داخل ہوتے ہی بچے الگ الگ کونوں پر چھپ جایا کرتے تھے. تو جب محبت ہوتی ہے تو محبت انسان سے سارے کام کروانے لگ جاتی ہے، اور یہی محبت ہوتی ہے بیوی سے شوہر کو کہ وہ اس کی تمام ذمہ داریاں بخوشی قبول کرتا ہے اور پورا کرتا رہتا ہے، زندگی بھر پوری کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح عورت کے لیے بھی کیا ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ قانتات، پہلے صرف کیا آ گئی فرما برداری کرنا. فرما بردار عورتیں، اب فرما برداری میں ہر بات آ جائے گی، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے. ہر مرد کی الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، اس کا الگ الگ نیچر ہوتی ہے. کسی نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہوتی ہے کہ تمہیں جہاں جانا ہے چلی جانا، بس مجھے بتا دینا. عورتیں کیا کرتی ہیں؟ بتانا بھی چھوڑ دیتی ہیں، انہوں نے اجازت تو دی ہوئی ہے. کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کہا ہوتا ہے میری اجازت کے بغیر گھر سے نہیں جانا. اب یہ عورتوں کو کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اتنے سال ہو گئے شادی کے بعد ابھی بھی ہم قید بیٹھے ہوئے،
ابھی بھی ان کی اجازت سے جائیں گے؟ ہمیں تو 10 کاموں کے لیے جانا پڑے گا کہ ہم بار بار انہیں فون کر کے پوچھتے رہیں گے؟ شوہر نے اجازت نہیں دی امی کے گھر جانے کے لیے، میری ساری بہنیں جا رہی ہیں، وہ 4 دن کے لیے جا رہی ہیں اور آپ ہی نے اجازت نہیں دینی ہے، میں تو جاؤں گی، آپ کہتے ہیں میں تو جا رہی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرما برداری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں شوہر کا مقام اور مرتبہ اگر ہم پہلے دیکھیں کہ شوہر کیا ہے، کہ اسلام میں اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی شوہر کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، شوہر کوئی عام مرتبے والا نہیں ہے، شوہر کی ایک الگ رسپیکٹ، ایک الگ ویلیو ہے، اور آپ اگر اس کی کو ویلیو دے کر رکھیں گی تو آپ کے بچے اس کو ویلیو دیں گے۔ بچے کس سے سیکھتے ہیں؟ ماں سے سیکھتے ہیں نا۔ اگر ماں باپ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور ماں اپنے شوہر سے اپنے بچوں کے سامنے بدتمیزی کر رہی ہوتی ہے تو کبھی بھی یہ توقع بچوں سے نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ اب بڑے ہونے کے بعد اپنے والد کی عزت کریں گے یا ان کا ادب کریں گے، کیونکہ بچے بچپن سے جو سیکھتے آتے ہیں وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہو سکتے اختلافات، کوئی بھی مسائل، کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے کچھ نہ ہو، اور جب آپ کو محبت ہوتی ہے نا، اتنا مقام و مرتبہ ہے تو پھر آپ بدتمیزی کا تو سوچ ہی نہیں سکتے، پھر آپ شوہر کے ساتھ بدتمیزی کا تو سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہے نا کہ اگر سجدے کا بھی حکم ہوتا تو اسی کو ہوتا۔ پھر اس کی فرما برداری اتنی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی ضرورت کے لیے آپ کو آواز دے رہا ہے اور آپ روٹی پکا رہے تندور پر بیٹھے تو آپ پہلے روٹی چھوڑیں گے پھر جگہ جا کے اس کی بات سنیں گے۔ ہمارا کیا حال ہے کہ روٹی پکاتے ہوئے اگر شوہر آواز دے دے تو آخر کیا جواب دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں روٹی پکا رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں روٹی پکا رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ نے آوازیں دے دیں گے نا، تنگ کرنا ہے۔ بات تو بعد میں سنیں گے، جواب تو بعد میں دیں گے، حکم تو بعد میں مانیں گے۔ اگر یہ سوچ کے دوڑ کر ہم چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے بھی اجر عطا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شاکر ہے، قدردانی کرنے والا ہے، اور ضرور اس کا بدلہ ادا کرے گا۔ اور اسی طرح فرمانبردار عورتیں جو کہ حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں، کہ جو اللہ نے جس کا نگہباں بنایا ہے، یعنی نیک عورت کی صفات کا جو ذکر کیا گیا کہ وہ عفت اور پاک دامنی والی ہے، وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کی موجودگی میں تو کرتی اس کی فرمانبرداری، لیکن جب وہ گھر میں نہیں ہوتا تو وہ چیزیں جس کی ذمہ داریاں اللہ نے اس کو دی ہیں، یعنی اس کی اولاد ہے تو اس کی بھی حفاظت کرنے والی، اس کا مال ہے یا اس کا گھر ہے تو وہ اس کی بھی محافظ، اس کی بھی حفاظت کرنے والی ہے۔ اور پھر ایسی عورت جو نماز پڑھے 5 وقت کی، روزہ رکھے، شوہر کی اطاعت فرمانبرداری کرے، اور نیک عورت کی کیا صفت آتی ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ اب خوش کرنا کیا ہے؟ وہ کام کرے کہ جس سے اس کا شوہر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے جب آپ زندگی ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سب بات معلوم ہوتی ہے کہ اس چیز سے میرا شوہر خوش ہوتا ہے، اور یہ بات اس کے لیے ناخوشی کا باعث ہے، ناراضگی کا باعث ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ اپنے گھر کو خوبصورت یا اچھا بنانا چاہتی ہے، سکون والا بنانا چاہتی ہے اور نہیں چاہتی تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑتی جھگڑتی بحث و مباحثہ ہی کرتی رہے گی۔ دیکھیں دنیا کے گھر کو جب اچھا بنائیں گے تو پھر جنت کا گھر ملنے والا ہے، اور پھر جنت کا بھی کیسا گھر کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو گے داخل ہو جاؤ گے۔ اللہم اجعلنا من، اللہ میں ان لوگوں میں شامل کر دے، ان میں کہ وہ کون سے ہیں؟
آیت نمبر 25 ہے. سوری 25 نہیں ہے، 35 ہے. پھر اگر شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں نہیں بن رہی ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو. یعنی سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ شوہر کو کیا کہا جا رہا ہے کہ سمجھاؤ، بار سمجھاؤ کہاں وہ غلطی کر رہی ہے کہاں نہیں. اور ایسا نہیں کہ پہلے دن آ کے نصیحتیں کرنے بیٹھ جاؤ، شادی کے پہلے ہی دن نصیحتیں شروع کر دو. نہیں، اگر کہیں کوئی غلطی ہے تو اس کو سمجھاؤ، لیکن اکیلے میں. یہ نہ ہو کہ اس کی تصدیق کی جا رہی ہو 4 لوگوں کے درمیان. پھر اسی طرح سے کیا کہا، اور پھر نہیں سمجھ میں آتی تو وہ جو نہ پھر مزاج ابھی بات کرنا بند کر دو، بستر الگ کر لو. اور ایک بیوی کے لیے اس سے بڑی اور سزا کیا ہوگی کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، وہ خود ہی رک جائے گی. اور اگر آخری اسٹیپ کیا نہ انہیں مارو. لیکن مارنا بھی کیسا ہے؟ چہرے پہ نہیں مارنا ہے، جانوروں کی طرح نہیں مارنا ہے. جس طرح غلاموں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو اسلام میں مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا روٹ کے سیدھا کر دو اس کو. تادیباً ہے، ہلکا سا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اکثر ایسی نظروں سے گزر رہی ہوتی ہیں کہ اتنا مارا گیا کہ وہ عورت اپنی جان ہی گنوا بیٹھی. تو اسلام میں ایسا حکم نہیں دے رہے. بس اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، بس نہ تم تلاش کرو ان پر کوئی راستہ، یعنی خوشی خوشی رہو، ان کی غلطیاں بھلا دو. اور بے شک اللہ تعالیٰ بلانا بڑا ہے. اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کے انبن کا خوف ہو، یعنی جھگڑا بڑھ رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. ہمارے گھروں کی باؤنڈریز کو کس طرح اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہتا ہے. ایک ایک چیز بتا رہے کہ اگر ایسے نہیں ہو رہا تو پھر ایک مقصد، ایک حاکم، ایک مرد کے گھر والوں کی طرف سے، چاہے وہ ماموں ہے، چچا ہے، تایا ہے، جو کہ انصاف کرنے والے ہیں، جو صحیح معاملہ سن کر صحیح فیصلہ کرنے والے، سمجھانے والے ہیں. اسی طرح ایک عورت کی طرف سے اگر وہ دونوں ارادہ کریں اصلاح کا، یعنی اگر دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یعنی ان لوگوں کے درمیان موافقت ہو جائے گی اور پھر وہ خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا باخبر ہے. اس کے بعد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، عبادت کرو اللہ کی اور نہ ہی تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. یعنی اللہ نے اپنے حکم کے فوراً بعد والدین کے احکامات بیان کر دیے. اللہ تعالیٰ رب حقیقی ہے، حقیقت میں ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن اس دنیا میں لانے کا ذریعہ یا لانے کا سبب اور ظاہری طور پر ہماری تمام کی تمام ضروریات پوری کرنے والی ہمارے والدین. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا. ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ والدین کی نافرمانی حرام ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے کہ اگر آپ ان کو پاتے ہیں اور آپ نے ان کی خدمت کر کے کامیابیاں حاصل نہیں کی، جنت حاصل نہیں کی، تو اس سے بڑی اور کیا انسان کے لیے ناکامی ہوگی. اور کتنے بد نصیب ہیں وہ اولاد کہ جن کے والدین اولڈ ایج ہاؤس میں ہیں. آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے گھر موجود ہیں نا کہ جہاں پر ایسی ماؤں کو رکھا جاتا ہے جو پریشان حال ہے، جن کی اولاد ہوتے ہوئے انہیں سنبھالنے والی نہیں ہے. کیوں ہے وجہ؟ بد نصیبی ہے ان کی، اور زندگی مکافات عمل ہے. جیسا کر رہے ہو ضرور اس کا بدلہ ویسا پاؤ گے. آج اپنے والدین کے ساتھ جو کیا ہے کل وہی کر اپنے ساتھ ہونے کے لیے تیار رہنا.
اور اسی طرح قرابت دار اور والدین تو والدین ماں اور باپ ہیں، لیکن ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تمہارے 3 باپ ہیں، اور وہ کون؟ ایک تمہارا حقیقی باپ، ایک وہ جس نے تمہیں علم سکھایا، اور ایک تمہارے شوہر کا باپ یعنی تمہارا سسر۔ تو ساس اور سسر کو بھی والدین کا ہی مرتبہ دیا گیا۔ پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور قرابت دار اور یتیم اور مساکین والجار ذی القربى، اور پڑوسی رشتہ دار اور اجنبی پڑوسی، اور اسی طرح تمہارے بہنوں کے ساتھی اور مسافر، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یعنی اللہ نے تمام کا ذکر کر دیا کہ قرابت داروں کا کیا ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو، رزق میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتے ناتوں کو جوڑے۔ چاہے کوئی آپ سے رشتہ توڑ رہا ہو، ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے جو ہم سے جتنا رکھے گا ہم اس کے ساتھ اتنا ہی کریں گے، کوئی ہمارے ساتھ برا ہوگا ہم بھی اتنا ویسے ہی ہو جائیں گے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں بار بار رشتہ جوڑتا ہوں اور وہ پھر میرے ساتھ برا کرتے ہیں، وہ پھر رشتہ توڑتے ہیں، میں پھر رشتہ جوڑتا ہوں، پھر رشتہ توڑتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو، بلکہ کرتے رہو، تمہیں تمہاری کوشش کا اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح یتیموں کے بارے میں کل بھی ہم نے حدیث پڑھی، مساکین اور پڑوسیوں کے بارے میں تو اتنی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے بار بار وصیت کرتے تھے پڑوسیوں کے بارے میں، حتیٰ کہ میں نے یہ سوچا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے۔ یعنی اتنا زیادہ کیوں ہے پڑوسیوں کے؟ کیونکہ آپ پر کوئی برا وقت آتا ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہے، خدا نخواستہ کسی گھر میں انتقال ہو گیا یا کوئی گر گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، تو رشتے دار کتنی دیر میں آئیں گے آپ کے پاس؟ رشتے داروں تک خبر ملنے میں، ان کے تک آنے میں ان کو ٹائم لگے گا، لیکن جو آپ کے پڑوسی ہیں نا، صرف ایک دیوار کا فرق ہوتا ہے، سب سے پہلے برے وقت میں وہی آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اور ایسا انسان مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو کسی بھی طرح کی تکلیف اگر پڑوسیوں کو دی جا رہی ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ اسی طرح غلاموں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا جو کوئی بھی چیخے کھول کر فخر کرنے والا ہے، اور جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں وہ چھپاتے ہیں جو انہیں اللہ نے دیا اپنے فضل سے، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں وہ ایمان لے کر آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یعنی خرچ تو کرتے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کی رضا کے لیے، لوگوں میں واہ کروانے کے لیے۔ اگر انہیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا تو وہ وہاں بدلہ پاتے، دنیا میں نہ پاتے۔ اور جو وہ کوئی ہے اور جس کا ہم نشی اور ساتھی شیطان ہو وہ بدترین ساتھی ہے۔ ان کا کیا نقصان ہے؟ ان کو کیا ہے اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر آخرت کے دن پر اور وہ خرچ کرتے جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ اور یہ ہے وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالی جاننے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا کسی پر، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی۔ ذرہ کتنا چھوٹا ہے، دکھائی دیتے ہیں ہمیں ذرہ، اتنا چھوٹا سا ذرہ، اور اگر وہ بھی نیکی کی جائے گی اس کو بھی اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا، اور ظلم تو اللہ تعالیٰ کرتا ہی نہیں ہے، اور اگر نیکی ہوگی تو اسے دوگنی کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خاص اپنے پاس سے اسے بہت بڑا فضل عطا کرتا ہے۔ بس کیا حال ہوگا اس وقت، ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ ان کو ان لوگوں کا گواہ بنا کر لائیں گے آپ
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی گواہی دیں گے کہ تمام کے تمام نبیوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ کیا یوم اذی یود الذین کفروا، چاہیں گے اس دن جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، کاش کہ ان پہ زمین برابر کر دی جائے، یعنی زمین کھلے اور وہ زمین کے اندر چلے جائیں۔ انہیں اس دن اتنا پچھتاوا، اتنی ندامت، شرمندگی اثر ہوگا۔ دنیا کی زندگی کو انہوں نے معلومات دنیا کے فائدے کے لیے گزار دیا، دنیا کو عیش و عشرت میں گزار دیا اور چاہا سوچا کہ جب آئے یہ قیامت تو جلدی جب دیکھی جائے گی۔ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو نافرمان ہیں، قبول ہی نہیں کیا نہ رسول کی بات کو، وہ اتنا پچھتائیں گے کہ کاش زمین کھلے اور وہ اندر چلی جائے، زمین ان پہ برابر کر دی جائے، اور نہ ہی وہ اللہ سے کوئی بھی بات چھپا سکیں گے۔ دنیا میں تو کچھ بھی کرتے رہے، لیکن وہاں ایک ایک چیز آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو، نہ تم قریب جانا نماز کے اور نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ یعنی نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا مانگ رہے ہو، خیر مانگتے ہو یا شر مانگو گے۔ دیکھیے، شراب کے متعلق ہم نے اب تک 3 آیات پڑھی۔ ایک آیت ہم نے پڑھی تھی کہ جس میں کہا جا رہا تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے اس میں گناہ زیادہ ہے اور فائدے کم ہیں۔ اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز میں، یعنی نماز کے وقت شراب پینے سے منع کر دیا، کہ یعنی جب نماز پڑھنی ہو تو اس سے پہلے شراب نہ پینا، کہ جب تک تمہیں ہوش نہ آ جائے، پتہ نہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو۔ ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی ہے، یہاں تک شراب حرام نہیں، اگر حرام ہوتی تو ڈائریکٹ منع کر دیا جاتا نا۔ اس آیت تک کیا ہے کہ شراب سے آہستہ آہستہ روکا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ دور کیا جا رہا ہے تاکہ عادی ہو وہ۔ اور پھر کہا کہ وَلَا جُنُوبًا إِلَىٰ عَابِرِ سَبِيلٍ، اور نہ جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر کوئی راہ چلتا ہوا ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو اور پانی نہ پاؤ، تو ایسی صورت میں یہاں تیمم کم ہو دیا ہے۔ فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا، پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پانی میسر نہیں ہے تو تم اس انتظار میں بیٹھے رہو گے کہ پانی آئے گا تو میں نماز پڑھوں گی۔ نہیں، پانی نہیں ہے تمہارے لیے، مٹی کو پاک کیا گیا ہے اور تم مٹی کے ذریعے اپنی پاکی حاصل کر سکتے ہو۔ جس وقت میں غسل فرض ہے اس وقت میں اگر پانی میسر نہیں تو پھر اس مٹی کے ذریعے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے تیمم کے لیے 2 ضربیں ہیں، یعنی جس طرح وضو کیا جاتا ہے اس طرح پورا تو تیمم نہیں کیا جاتا۔ کیسے کرتے ہیں تیمم؟ کیا وضو کی طرح تیمم ہوتا ہے؟ نہیں، کیسے ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ پھر چہرے پر پھیر دیا جائے۔ جس میں آتا ہے نا 2 ضربیں ہیں، 2 مرتبہ ہاتھ باندھنا ہے اور اس کو اپنے ہاتھوں پر کلائی تک پھیرنا اور پھر منہ پر پھیر لینا۔ یہ تیمم ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے ہم پر۔ اللہ یہ نہیں کر رہا کہیں سے بھی ارینج کرو اور پانی لے کر آؤ۔ وضو نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو تمہارا وضو ہو جائے گا۔ غسل کرنا ہے، نہیں کر سکتے، پانی میسر نہیں ہے، تیمم کر لو۔ کیا تم نے نہیں
دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے؟ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا وہ گمراہی خریدتے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے بہترین مددگار۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے ہیں وہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں اس کی جگہ سے، یعنی اپنی مرضی سے کسی بھی آیت کو کہاں سے کہاں کر دیتے ہیں، کسی حکم کو مانتے کسی کو نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اللہ اکبر، یعنی ضد اور حدمی کس کو کہتے بھی ہیں کہ ہم نے سن لی اور ہم نے نافرمانی کی، اور تم اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کریں، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو روڑ دیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ سمجھتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کر دی تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی کہتے کیا ہے، سمینا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہ کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، زیادہ صحیح ہوتا، لیکن لعنت ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے بس نہیں وہ ایمان لے کر آتے سوا یہ چھوڑیں گے۔ اے ایمان والو جنہیں کتاب دی گئی ہے، ایمان لے کر آؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، اس کتاب پر جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں ان کے چہروں کو، پس ہم انہیں ان کے پیٹ اور چہرے اور انہیں لوٹا کر پیٹ کی طرف کر دیں، یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے کہ ہم نے لعنت بھیجی اصحاب السبت اور ہفتے کے دن والوں پر۔ پیچھے ہم نے واقعہ پڑھا تھا نا اصحاب السبت کا، کہ جنہیں اللہ نے سزا دے کر بندر بنا دیا تھا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ہے اللہ کا کام کیا گیا یہ پورا ہونے والا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ وقت دیتا ہے جو بھی اس کے علاوہ ہے، یعنی شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہے معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیسے شراکت برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اپنے تمام کاموں میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں تنہا ہے، کیا کوئی اس جیسا ہے؟ جو تم اس کے کام کسی اور کی طرف منسوخ کر دو، اور آج صرف اللہ ہی دیتا ہے، چاہے آپ کسی بھی جگہ جا کر مانگ لو، دینے والی ذات وہی ہے، رزق وہی دیتا ہے، چاہے آپ کے ذہن میں کچھ بھی آ جائے کہ فلاں نے بندش کروا دی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق اس کے ہاتھ میں جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے، اور جو کوئی شرک کرے گا اللہ پر بس تحقیق اس نے باندھ لیا بڑا گناہ، بہت بڑا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور تعریف خود کرتے ہیں؟ اپنی پاکیزگی ہم ایسے، ہم ویسے، ہم ویسے، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ویسے کرتے ہیں، بس بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنا۔ تعریف وہ نہیں ہے جو آپ اپنی کر رہے ہیں، در حقیقت تعریف وہ ہے جو کوئی دوسرا آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی کر رہے ہیں۔ اپنی تعریف وہ نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے نا، ہم ایسے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم وہ چاہتے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم نے ایسا کیا، ہم اپنے نام میں ایسا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو ہر چیز کا کریڈٹ اپنے اوپر لینا یا اپنی تعریفیں کرنے کا شوق، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط طریقہ، اپنے آپ کو پاکیزہ کہنا۔ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور نہیں بولتا کہ برابر بھی ضرور کیا جائے گا۔ دیکھو کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، اور کافی اللہ تعالیٰ، اور کافی ہے وہ، یعنی یہ حرکت اس کی صحیح ہے گناہ ہونے کے لیے۔ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب دیے گئے وہ ایمان لے کر آتے ہیں جبت پر اور تاغوت پر، یعنی جو جبت پر ایمان لے کر آنے والے ہیں، بتوں پر ایمان لے
لے کر آنے والے طاغوت پر اور ہر اس پر جو اللہ کے مقابل کھڑا ہو، جبکہ کوئی نہیں کر سکتا ہے ایسا۔ جبت کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ پرندے اڑا کر، خط کھینچ کر، فارغی کرنا اور بدشگونی لینا یہ جبت میں سے ہے، یعنی یہ سب کام شیطانی کام ہے۔ کہ پرندے اڑا کر کیا ہے کہ پرندہ دائیں طرف جائے گا تو یہ کام میرے حق میں بہتر ہے، اور اگر پرندہ بائیں طرف جاتا ہے تو یہ برا ہوگا، میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح خط کھینچ کر یا اسی طرح سے پار نکالنا، بدشگونی لینا کہ یہ فلاں فلاں وقت کے یا فلاں کی نوزت ہم پہ پڑ گئی۔ نعوذ باللہ، لوگ انسانوں کو بھی منحوس کرتے ہیں نا کہ فلاں عورت جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے، فلاں بہو جب سے آئی ہے، جب سے اس کی نوزت ہمارے گھر میں پڑ گئی ہے۔ یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ جبت ہے۔ اور طاغوت کہ جو شیطانی طاقتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، یہ لوگ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پہ لعنت کی اللہ نے، اور اب جس پر لعنت کرے گا اللہ تعالیٰ بس وہ ہرگز نہیں پائے گا اپنے لیے کوئی مددگار، یا نہیں ہے ان کے لیے کوئی حصہ بادشاہت میں۔ جب وہ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ یعنی اللہ اکبر، کائنات کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ میں آ جائے، تمہارے ہاتھ میں ہو کہ تم کسی کو کچھ دو یا نہ دو، لو تو کھجور کا ایک حصہ بھی، شگاف کے برابر بھی کسی کو اپنے پاس سے کچھ نہیں دے سکتے۔ کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں پر اس چیز پر جو انہیں اللہ نے دیا ہے ان کے اپنے فضل سے؟ تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت عطا فرمائی ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد وہ برائی ہے جو کہ آپ کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد کیا ہے کہ یہ نعمت جو اس کے پاس ہے یہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ دیکھیں، رشک اور حسد میں بہت فرق ہے۔ رشک یہ ہے کہ آپ کسی کو کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے کوئی خیر کا کام کر رہا ہے، تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہوتا اور میں بھی اس طریقے سے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر رہی ہوتی۔ تو یہ رشک ہے اور اس کی اجازت ہے۔ لیکن حسد کیا ہے کہ یہ مال جو اس کے پاس ہے یہ اس کو کیوں ملا ہوا ہے، جبکہ اس سے زیادہ تو علم میرے پاس ہے، اس سے زیادہ تو میرے پاس تھا، اس کا کاروبار اتنا اچھا کیوں چل رہا ہے، یا اس کی تعلیم کیوں ہو رہی ہے۔ تو یہ حسد ہے، جلنا ہے کسی سے، اور جب انسان حسد کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا اپنا سکون اور چین خود ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں، کتاب کا ذکر ہے کہ کچھ ایسے ہیں پھر ایمان لے کر آتے ہیں وہ اس پر، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان سے رک گئے، یعنی کچھ نے تو اہل کتاب نے ایمان کو قبول کیا، کچھ اس سے رک کر کافی ہے جہنم کا جلانا کافی ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، ان قریب ہم انہیں ڈالیں گے آگ کے عذاب میں، اور جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، جل جائیں گی، اللہ پر بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اس کی جگہ نئی کھالیں لے آئیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے جنت میں۔ یعنی پہلے کافروں کا ذکر اور اسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ایک معجزہ ہے، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم میں تکلیف اس کی خالق ہوتی ہے، جیسے کہ
انجیکشن لگتا ہے. انجیکشن کی ترکیب کب تک ہوتی ہے؟ جب تک کہ وہ سرنج ہمارے کھال سے اندر جا رہی ہوتی ہے. اسی طرح جب وہ ریموو ہو رہی ہوتی ہے تو ترکیب کھال میں ہوتی ہے. تو اللہ نے اسی لیے فرمایا جیسی کھالیں جل جائیں گی ہم نئی لے کر آ جائیں گے. اور یہ دنیا کی کھالیں نہیں ہوں گی بلکہ وہ موٹی کھالیں ہوں گی. اللہ اکبر. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اگر ہم بار بار بدلتے رہیں گے اور کھالوں کو انہیں عذاب میں مبتلا رکھیں گے. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں جنت میں، ایسی جنت میں کہ جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں. اور اس گھر سے ہمیشہ 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 رہیں گے. اس میں نہ نکالے جائیں گے اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہیں. اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنے سائے میں، طویل سائے میں. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال میں بھی اسے طے نہیں کر سکے گا. اور یہ درخت ہے شجرۃ الخلد. اس درخت کو کیا کہتے ہیں؟ شجرۃ الخلد. یعنی اتنے گھنے سائے ہیں. آپ ذرا اس منظر کو دیکھیں کہ جب ہم کہیں سے تھکے ہوئے آ رہے ہیں اور شدید دھوپ ہے، آپ تھوڑا تھوڑا سا سایہ تلاش کرتے ہیں. ایک دیوار کا بھی سایہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی درخت کا سایہ تلاش کرتے ہیں. یعنی سایہ آپ کے لیے کتنا اہم ہے. اللہ تعالیٰ وہاں اہل جنت کے لیے فرمانے کہ ہم انہیں گھنی چھاؤں میں جگہ دیں گے. بے شک وہ لوگ بے شک حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کہ تم ادا کرو، اس کی ادا کرو امانتوں کو اس کے اہل کی طرف. جس انسان کے ہاتھ میں جو چیز آئی ہے اس پر لازم ہے، وہ اس بات کا ضامن ہے کہ اس کو واپس کرے. ٹھیک ہے، یہ امانت ہے. امانت لازمی نہیں ہے کہ صرف نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھوا دی وہی امانت ہے. عام طور پہ تو اسی کو امانت سمجھا جاتا ہے نا، لیکن انسان کا عہدہ، انسان کا مرتبہ یہ بھی امانت ہے. انسان کے پاس رشتے بھی امانت ہے. یعنی آپ جس عہدے پر ہیں ہمیشہ آپ نے نہیں رہنا. اللہ نے تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کو یہ عہدہ، یہ مرتبہ عطا کیا ہے. آپ نے اس سے خیر کے کام کرنے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا. اگر نہیں کیا تو آپ سے پوچھگچھ ہوگی. آپ کی اولاد آپ کے لیے امانت ہے. آپ خرید کر نہیں لے کر آئے، آپ کی ملکیت نہیں ہے. تو آپ کے پاس یہ کیوں آئی ہے کہ آپ اس کی بہترین تربیت کریں، پرورش کریں، تربیت کریں اور اسے ایک مسلمان بنائیں. لوگوں کو خیر پہنچانے والا مسلمان، فائدہ دینے والا انسان بنائیں. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ میں اس بات پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے وہ آپ سے واپس لے لے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، والدین بیٹھے ہوتے ہیں اور اولاد چلی جاتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے. والدین کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک وقت لکھا گیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، اور اس نے اسی وقت پر جانا ہے، چاہے اس کے والدین ہو یا اس کے دادا دادی بھی موجود ہو. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور شرط نہیں ہے کہ کسی نے جانا ہے تو بیمار ہو کر جائے گا، نہیں. جب جس کا بلاوا آ جائے گا اس نے اسی وقت چلے جانا ہے. کتنی مختصر سی زندگی ہماری ہے کہ ایسی کہ کچھ نہیں پتا آج کیا کر رہے اور کل جو کچھ بھی نہیں اندازہ کہ کیا ہونا ہے. تو پھر فرمایا اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب نصیحت کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے. اے ایمان والوں، فرمانبرداری کرو اللہ کی اور فرمانبرداری کرو رسول کی. اور جو صاحب امر ہے تم میں سے اختیار والوں کی، یعنی جنہیں اللہ نے تم پر اولو الامر مقرر کیا ہے، ان کی پیروی کرو. لیکن یاد رکھو الا لہ الخلق والامر، تمام کے تمام بادشاہت اور حکم اسی کے لیے ہے. اور جو کوئی اللہ کے نافرمانی کا حکم دے پھر آپ اس کا حکم نہیں مانیں گے. جب تک اولو الامر آپ کو خیر کا حکم دیں گے، ان کا حکم ماننا ہے.
کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں، خواہ آپ کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کا شوہر اگر آپ کو کسی غلط کام کا حکم دے رہا ہے تو آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو مانیں گے، کسی صورت نہیں مان سکتے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو فرائض سے روک رہا ہے تو آپ نہیں مان سکتے۔ آپ کا شوہر آج کل ایسا بھی دکھائی دیتا ہے نا، بعض لڑکیاں آئی بروز بنوا رہی ہوتی ہیں، ڈانٹیاں عمل ہے، جو عورت آئی برو بنوائے گی اس پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کر دی ہے، اور جس پر لعنت ہو کیا اس پر اللہ کی رحمت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ رحمت اور لعنت دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو آسان طریقے سے پیدا کیا، لیکن شیطان کیا باتیں لے کر آتا ہے دل میں کہ زیادہ اچھے لگو گے، زیادہ خوبصورت دکھائی دو گے، خود میں تخلیق میں تبدیلی کر کے۔ اور بعض کہتی ہیں عورتیں کہ شوہر کا حکم ہے، شوہر کہتے ہیں اس لیے ہمارے کو بنوا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کے لیے شوہر کا حکم ضروری ہے یا اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم؟ اللہ کے نبی کا۔ بالکل۔ تو کسی بھی مخلوق کی کہ کہا ماننے کی اجازت نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کچھ کرے۔ یہ بہت بہتر ہے۔ پھر اگر تمہارے درمیان تمہیں جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لے کر آئے، اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف پر جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وہ چاہتے ہیں یہ کہ آپ فیصلہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، طاغوت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تحقیق انہیں حکم دیا گیا ہے یہ کہ وہ انکار کرے اس کا، اور شیطان کیا چاہتا ہے یہ کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، دور کی گمراہی میں لے جائے۔ جب کہا جاتا ہے ان کے لیے آؤ اللہ کے لیے اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے اور رسول کی طرف، آپ دیکھیں کہ منافقوں کے وہ روکتے ہیں آپ سے رک جانا، یعنی منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں تکلیف پہنچائیں گے، جب ان پر ان کے عمل کی وجہ سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور ملاپ کا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا جو راز ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بس آپ ان سے چشم پوشی کیجیے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں پر گھر کرنے والی ہو، یعنی فی انفسہم قولا بلیغا، ایسی بات جو کہ قول بلیغ ہو، ان کے دلوں پر پہنچ جائے۔ اور ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول سے بھی ان کے لیے استغفار کرتا ہے تو یقیناً یہ لوگ اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے ہیں۔ یعنی ظلم ہو گیا جو بھی ہو گیا، لیکن اب آ کر وہ بخشش طلب کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ لازم ان کو معاف کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی بشارت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ گناہ چاہے جتنا بھی بڑا ہو لیکن موت کے فرشتے سے کے آنے سے پہلے اگر توبہ کر لو گے تو معاف کر دیے جاؤ گے۔ بس فلا وربک لا یؤمنون، بس نہیں، وہ قسم ہے آپ کے پروردگار کی کہ ایماندار نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں،
پھر جو فیصلہ آپ ان کے لیے کر دیں گے ان سے وہ اپنے دلوں میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں گے اور فرمانبرداری کے ساتھ وہ اس کو قبول کریں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے دیکھیں یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی واقعہ اللہ کے حقوق کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایمان کا، اپنے ایمان کو جانچنا ہے، پہچاننا ہے تو کس طرح سے کہ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا، حدیث میں جو آ گیا، ہم اس کو بخوشی قبول کریں، اس پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی آج ہمارے درمیان آ کر تو کوئی فیصلہ نہیں کریں گے نا، ہمارے پاس جو فیصلے آئے ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں، ان احادیث کو پڑھنا، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے۔ اب ہم اپنے نفس کی خواہش مانیں گے، اس نفس کی بات مانیں گے یا ان کی۔ اس حدیث میں جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ ایک آدمی کا کھیت کو سیراب کرنے والے معاملے میں جھگڑا ہوا اور دونوں پہلے اپنے اپنے باغ میں پانی دینا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں کیا تو اس نے کہا کہ آپ اپنے پھوپھی کے بیٹے کی سائڈ لے رہے ہیں، تو جس پر اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ کے نبی کے فیصلے کو وہ خود بخوشی قبول نہ کر لے۔ اگر ہم وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اسے ان میں بھی بہت ہی کم لوگ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تو یقیناً ہی ان کے لیے بہتر ہے اور بہت سردست مضبوطی والا ہے، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں گے اور یقیناً انہیں براہ راست دکھا دیں گے سیدھا راستہ۔ یعنی ہم انہیں راہ راست پر لے آئیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، دیکھیں جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم آتا ہے وہیں ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور جنہوں نے ایسا کر لیا یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیے کہ جن پر تم نے انعام کیا ہے۔ تو ایمان والوں کا راستہ دکھانے کی دعا کرتے ہیں، اللہ نے بتا دی کہ کون سے لوگ انعام والے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، وہاں صرف انعمت علیہم ہے، یہاں اس کی تفسیر آ گئی کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، انبیاء، سب سے پہلا انعام اللہ نے انبیاء پر کیا، نبوت عطا کی، اور صدیقین اور شہداء اور صالحین نیکوکار، یہی لوگ بہترین رفیق ہیں، یعنی سب سے بہترین ساتھی یہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی کسی اور سے نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، جب میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں مطمئن ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، جب میں آپ اپنے اہل کی طرف چلا جاتا ہوں مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں دوڑتا ہوا چلا آتا ہوں، لیکن جنت میں تو آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ بڑے بڑے مرتبوں والوں کے ساتھ ہوں گے، وہاں کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جنت میں یعنی کثرت سے نفل نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی، اور فرمایا فَعِنِ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یعنی جنت میں اگر اللہ کے نبی کی رفاقت چاہیے تو بکثرت نوافل ادا کرنے، یعنی آپ کو اگر محبت ہے اور ان کا ساتھ چاہیے تو پھر
ان لوگوں میں شامل بھی ہونا ہے، پھر کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور کافی اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ ایمان والوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کر دیا کرو، سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو۔ اور یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو سستی کرتے ہیں، پس و پیش کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ ان کے ساتھ میں موجود نہ تھا۔ یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ منافقوں کا، کہ کوئی نقصان پہنچ جائے تو کہتے ہیں شکر ہے ہم تو گئے نہیں، اور اگر کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کہ تم میں ان میں دوستی تھی۔ کأن لم تکن بینکم وبینہم مودۃ یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ یعنی ان کے لیے صرف دنیا کی کامیابیاں ہیں نا منافقوں کے لیے، تو اگر مال غنیمت آتا تو کہتے کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ بس لڑائی کیجیے اللہ کی، فلیقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑائی کریں۔ جو لوگ بیچ چکے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، یعنی جو دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے، انہیں صرف آخرت چاہیے۔ یہی وجہ ہے نا کہ وہ اپنی جان مال ہر چیز، اپنا اہل و عیال ہر چیز چھوڑ کر نکل آتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ وہ دنیا معافیہ کی فکر میں نہیں پڑے رہتے، سب کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑ کر نکل آتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، شہادت پاتے ہیں، یا غالب آ جائے تو یقیناً ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ناتمام مردوں عورتوں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی اور کارساز مقرر کر دے، ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی حیلہ بالکل کمزور ہے۔ تو کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں کہا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر کرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو، اور اس سے بھی زیادہ، یعنی منافق لوگوں کا ذکر ہے نا، کہ وہ لوگوں سے ڈرنے لگ گئے، کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں جہاد کو فرض کر دیا گیا، کاش کہ کیوں نہ ہمیں مہلت دی گئی ایک وقت مقررہ تک، کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ دنیا کا ہی ہے، یہ تھوڑا سا فائدہ اور آخرت کا فائدہ اس انسان کے لیے لمن اتقیٰ، جو کوئی تقوی اختیار کرے۔ نہ تم پر ظلم کیا جائے گا اللہ کے برابر بھی، جہاں کہیں بھی تم ہوگے یدرککم الموت، تمہیں موت آ جائے گی۔ یہ ہر ایک کے لیے الارم ہے، ہر ایک کے لیے الارم ہے کہ تم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بوڑھے ہوگے تبھی تم مرو گے، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ جہاں کہیں جس جگہ پر بھی ہوگے تمہیں موت آ جائے گی، اور موت آنی ہی ہے، اگرچہ مضبوط قلعوں میں بھی کیوں نہ ہو تب بھی تمہیں موت آئے گی۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے، یہ حاضی من عندک، یہ تمہاری طرف سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ڈالتے ہیں۔ قل کل من عند اللہ، آپ انہیں بتا دیجیے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ بس کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں ہے؟ تمہیں جو بھلائی ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، یعنی بھلائی اللہ کی طرف سے، جو برائی ملتی ہے تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی تمہارے اپنے کسی نہ کسی غلطی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر برائی بھی اللہ کی مشیت سے ہی آتی ہے، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے، لیکن بعض اوقات تمہارے اپنے ہاتھوں نے کوئی چیز، کوئی عمل ایسا کیا ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ شورى آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے، تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے، یعنی بہت سے اوپر تو تمہیں پکڑتا بھی نہیں ہے، اور کسی غلطی کے سبب تمہیں تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اسی نے اللہ کی فرمانبرداری کی اور جو منہ پھیرے، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہباں نہیں بنا کر بھیجا۔ ان کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے بتانا، پیغام پہنچانا، قبول کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اطاعت ہے، پھر آپ کے پاس سے وہ کھڑے باہر نکلتے ہیں، تو ان میں سے ایک جماعت جو آپ نے یا ان سے کہی، اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ ان کی راتوں کی بات چیت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لکھتا ہے، بس آپ اعراض کیجیے ان سے اور بھروسہ اللہ پر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ کیا بس یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن میں بار بار کیا کہا جا رہا ہے؟ غور و فکر کرنے کا کہا جا رہا ہے، تدبر کرنے کا کہا جا رہا ہے ہر آیت میں۔ اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو آپ دیکھتے کہ یہ بہت سے اختلاف اس میں باطل کی، اللہ کی طرف سے یہ قرآن معجزہ ہے۔ جہاں ان کے کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی تو انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کرتے تھے، تو اس کی حقیقت اور لوگ معلوم کر لیتے، یعنی جو اس معاملے کا جس کے پاس اختیار ہے اس تک بات لے کر جاتے نا، تاکہ اس مسئلے کا حل نکل آتا۔ ایسے ہی اس کو مشہور کر کے واقعہ کر دیا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، تم پر اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تم ضرور شیطان کی پیروی کرتے سوائے جن کے۔ بس لڑائی کرو اللہ کی راہ میں، تمہیں صرف تمہاری ذات کی نسبت حکم دیتا ہے اللہ، اور مومنوں کو رغبت دلاتے رہیے۔ قریب ہے کہ اللہ، ممکن ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ سخت لڑائی والا ہے، سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے۔ یعنی اگر ہم کسی انسان کو برائی کی طرف لے کر جائیں گے تو برائی کا بدلہ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی آئے گا، اس کو برائی کا عمل کرنے کا ملے گی سزا، ساتھ ساتھ جس نے حکم دیا، جس نے وہ لے کر گیا اس تک اس کو بھی ملے گی۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی کسی کو بھلائی کی طرف لے کر آتا ہے، آپ اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو قرآن دکھا دیتے ہیں، قرآن کلاسز تک لے آتے ہیں، وہ رہنمائی کا ذریعہ اس کے لیے بن جاتا ہے، ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، کسی ایک انسان کو ہدایت دے دینا تمہارے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس زمانے کی سب سے بڑی سواری دولت والی یا سب سے زیادہ اہم سواری اونٹوں کو سمجھا جاتا تھا۔ تو اس سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح اتنی قیمتی اونٹ ہے، اسی طرح تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ کسی کو ہدایت پر لے آنا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ صرف انفارم کرنا نہیں ہے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے، ایسا کر لو، بلکہ تمہارا کام کیا ہے؟ اس کو کنونس کرنا ہے کہ ہمیں اللہ نے اگر قرآن عطا کیا، ہم آپ میں سے کتنے خواتین پہلے ایسی تھی کہ جو قرآن پڑھتی تھی مطلب نہیں سمجھ آتا تھا، پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور کس چیز سے منع کر رہا ہے۔ جب قرآن انسان پڑھتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدلتی ہے، اس کا عمل بدل جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر آپ نے کسی اور کے لیے بھی روشنی کا باعث بن گئے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بھی اس کا اتنا ہی اجر دے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا پھر اتنا ہی لوٹا دو، یعنی سلام کا بدلہ یا تو السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام دو، یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کو، ضرور تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، کہ نہیں ہے کوئی بھی شخص اس کا کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے قول میں۔ بس کیا ہے منافقوں کے بارے میں دو گروہ،
یہ دو گروہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے انہیں اندھا کر دیا. اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ کے گمراہ کیے کو تم راہ راست پر لے کر آؤ گے؟ بس ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی راستہ. اور یہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا. فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ. بس انہیں اپنا دوست نہ بنائیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں. اگر وہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی وہ تمہارے ہاتھ لگے، اور نہ تو انہیں پکڑنا، اپنا رفیق اپنا دوست نہ بنانا سوائے ان لوگوں کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے. یعنی ان سے بدلہ نہیں لینا ہے. معاہدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنے قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دے گا، وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے. بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں تو تم ان سے لڑائی نہ کرنا. یعنی جو میدان میں اتر کر تم سے جنگ کرتے ہیں تم ان لوگوں سے جہاد کرو، جنگ کرو. جو خود نہیں اتر رہے، نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے نہ ان لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں، اور وہ ڈالتے ہیں تمہاری طرف صلح کا پیغام، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ نہیں رکھا. اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی ظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب بھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو انہیں منہ میں ڈال دیے جاتے ہیں. بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کے سلسلے میں نہ آگے بڑھیں، اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مارو جہاں بھی ہو تم انہیں پاؤ. یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت بنا دیا ہے. اور نہیں کسی مومن کے لیے کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے. یعنی جان بوجھ کر کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلا حصہ خون کے بارے میں ہوگا. یعنی اس اعمال کے حساب سے نماز کے بارے میں ہے، حقوق اللہ کے بارے میں، نماز کے بارے میں ہے سب سے پہلا حصہ، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کے بارے میں ہوگا. اور اگر وہ غلط ہو جائے تو پھر دیت ادا کرنے کا حکم ہے. یعنی اگر قتل کے بدلے قتل ہے اور نہیں تو پھر دیت ادا کرنی ہے. اور جو کوئی ومن یقتل، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کے، یعنی جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کا جہنم آگ ہے، اس کا جہنم میں ٹھکانہ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مطلب ناک خدا اللہ تعالیٰ اور لعنت اور تیار کیا ان کے لیے بڑا عذاب. اے ایمان والو جب تم زمین میں چلو پھرو بس تحقیق کر لیا کرو، اور نہ کہو ان لوگوں کو جو تمہاری طرف سلام کا پیغام دیتے ہیں کہ تم مومن نہیں ہو. یعنی صرف تم دلوں کے حالوں کو نہیں جانتے. اگر وہ صلح کا پیغام دے رہے ہیں سلامتی کا تو تم ان کو یہ نہ کہو کہ تم ہم سے بچنے کے لیے ایسا کر لو. تب تغون عرض الحیات دنیا، تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں. پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، یعنی تم بھی اسلام والے نہ تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا. بس پہلے تحقیق کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اپنی جانوں اور مالوں سے خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے اور بیٹھے رہنے والے، اور مومن اور بغیر گزر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں ہیں. اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے درجوں میں بہت سی فضیلتیں عطا کی ہیں. اور یوں اللہ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ کیا ہے. اور اللہ نے فضیلت مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بڑے اجر دیے. یہ بدلہ ہے، یعنی ان کے درجات ہیں، بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. بے شک وہ لوگ جب انہیں فرشتے فوت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، تو کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے. یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے. فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ تم ہجرت کرتے وہاں جا کے اللہ کے حکم کو مان لیتے. یہی لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ہے ان کا ٹھکانہ، مگر سوائے ان لوگوں کے جو مرد عورتیں اور بچے بے بس ہیں، انہیں نہ تو کسی چارے کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے.
یہی لوگ ہیں فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ کہ اللہ درگزر کرے ان سے، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا آپ اس کو یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ بہت سی غنیمتیں پائے گا، بہت سی جگہیں پائے گا کشادگی کی۔ اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہو، پھر اسے موت نے پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں قصر نماز کا حکم آ گیا۔ قصر کیا ہے؟ نماز کو کم کر کے پڑھنا، یعنی 4 رکعت کو 2 رکعت کرنا۔ یہ ایک آسانی اور سہولت اللہ نے کی ہے۔ اس کے بعد خوف کی نماز کا ذکر ہے، جس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں، جنگ کے وقت جو نماز ادا کی جاتی ہے، جس کے 3 طریقے احادیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ صلاۃ الخوف کا طریقہ ہے کہ ایک گروہ آگے کھڑا ہو نماز پڑھے اور پیچھے ایک گروہ کھڑا رہے وہ حفاظت کے لیے اسلحہ لے کر، اور جب وہ پہلے والا گروہ پڑھ لے تو دوسرا والا گروہ پھر آگے آ جائے اور وہ اپنی نماز کو پوری کرے۔ یعنی اگر سب کے سب ایک وقت میں نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو کافر کیا ہے؟ تم پر حملہ کر دیں گے۔ تو اس لیے صلاۃ الخوف کا طریقہ الگ آتا ہے۔ پھر فرمائے نہ تم سستی کرو پھر ابتغاء القوم، کافر اور کوئی قوم کو تلاش کرنے میں۔ اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ سے تو امیدیں رکھتے ہو، تمہیں تو پتہ ہے اس کے بدلے جنت ملنے والی، انہیں تو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہم کے ساتھ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، یعنی جس سے اللہ نے آپ کو شناسا کیا ہے۔ نہ ہو جائیے خیانت کرنے والے اور جھگڑا کرنے والے، اللہ سے بخشش طلب کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں کہ جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں میں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والے گناہگار کو۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، مشورے کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہوتا ہے۔ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اللہ ہر ایک کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ہاں تو یہ ہو تم کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ کے سامنے قیامت کے دن کی حمایت کون کرے گا، اور کون ہے جو اس کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا۔ اور جو کوئی عمل کرے گا، برے عمل یا ظلم کرے گا اپنی جانوں پر، پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کرے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا ہی پائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جس انسان سے بھی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ تمہارا گناہ بہت بڑا ہے تم معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ جب تک زندگی ہے، جب تک سانسیں ہیں، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ ویسے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ کر تو آؤ، معافی تو مانگو، اپنی ندامت کا احساس تو ہو، بیان تو کرو اپنی ندامت، اور جو کوئی بھی برے کام کرے گا اس کا بدلہ اسی کے نفس پر، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا۔ اور جو کوئی بھی گناہ غلطی کرے گا یا گناہ کرے گا اور پھر اس کا ذمہ کسی اور پر ڈال دے، یعنی اس کو کے ذمے کسی اور پر ڈال دے، تو اس نے تحقیق بہت بڑا بہتان اٹھایا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی گناہ کسی کا تھا اور الزام کسی اور کے سر پر ڈال دینا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، آپ پر اس کی رحمت نہ ہوتی، تو ان کی ایک جماعت نے تو آپ کو بہکانے کا پسند ہی کر لیا تھا، مگر دراصل وہ یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا جسے تو نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بہت بڑا فضل ہے۔ سرگوشیوں کی اجازت نہیں ہے اور سرگوشیاں بہتر نہیں ہیں۔
بہت سارے معاملات میں سرگوشی جائز نہیں ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ ان کے اکثر مصلحتی مشورے خیر والے نہیں ہیں. ہاں بھلائی، مگر کون سی سرگوشی؟ الا من امر بصدقۃ، ایسی سرگوشی جس میں کسی کو صدقے کا حکم ہو یا بھلائی کے کام کا یا اصلاح کا لوگوں کے درمیان، اور جو کوئی یہ کرے گا اللہ کی رضا کے لیے ان قریب ہم اسے بڑا اجر عطا کریں گے. جو شخص باوجود رائے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ جاتا ہے. ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ بھی چاہے وہ معاف کرنے پر قادر ہے. اور جو کوئی شرک کرے گا بس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا ہے دور کی گمراہی میں. یہ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں. عورتوں کو پکارنے کا کیا مطلب ہے کہ جو ان کے بت ہیں وہ عورتوں کے نام پر انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، جیسے لات ہے، عزا ہے، اس طرح کے نام. اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان مردود کو، لعنت کہ اللہ نے ان پر کہا ضرور ضرور. شیطان نے کیا کہا کہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ بندوں کو بہکاؤں گا، ان سے حصہ مقرر کروں گا، اور ضرور میں گمراہ کروں گا انہیں آرزویں دلواؤں گا، انہیں حکم دوں گا، اور جب میں انہیں حکم دوں گا تو میرے حکم سے جانوروں کے کانوں کو کاٹ ڈالیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ تخلیق میں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے. وہ اپنی تخلیق میں بھی تبدیل کر دیں گے، جانوروں کی تخلیق میں بھی تبدیلی کر دیں گے. اور جو کوئی شیطان کا راستہ اختیار کرے گا، جو کوئی شیطان کو دوست بنائے گا، اللہ کے پاس وہ صرف نقصان اٹھانے والا ہوگا. یعنی اللہ کو چھوڑ کر اس نے شیطان سے دوستی کر لی، تحقیق وہ نقصان اٹھانے والا ہوا. کھلا ظاہری نقصان اٹھانے والا ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کی، تو آئیبروز کیا ہے کہ اپنے چہرے کو تبدیل کروانا سرجری وغیرہ کے ذریعے، تو یہ بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہی میں ہے. شیطان کیا ہے؟ وعدے دلاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے. نہیں، وہ شیطان نہیں وعدے کرتا، شیطان مگر دھوکے کے وعدے ہیں. شیطان کیا کہتا ہے؟ تو بہت بڑی عمر، بہت زندگی پڑی ہے، کر لینا نیکیاں. جبکہ ایسا نہیں ہے، یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، نہیں ہو پائیں گے کوئی بھی چھٹکارے کی جگہ. وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کے قریبوں میں داخل کریں گے جنتوں میں، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کہ برحق ہے. اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے قول میں؟ نہیں ہے بھی امانی یکم بلا امانی یا کتاب، یہ ساری کی ساری آرزویں ہیں. جو کوئی بھی برے عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور آپ نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ میں بلا یذلہ من دون اللہ. اور جس نے برے کام کیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کا مددگار نہیں ہے. کوئی بھی مرد ہو جو نیکی کرنے والا ہے، جو بھی کوئی عمل کرے نیک، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ مومن ہوگا، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. نہ وہ ظلم کیے جائیں گے تھوڑا سا بھی، کھجور کی شگاف کے برابر بھی. اور کون زیادہ اچھا ہے والدین کے اس شخص سے کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے فرما بردار کر لیا. یعنی سمینا واتانا، اللہ تو نے جو کہہ دیا میں بس اس کو قبول کرنے کو تیار ہوں، میں اس کو ماننے کو تیار ہوں. اس سے زیادہ اچھا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اصل یہی ہے کہ کون کس کا دین سب سے بہتر ہے؟ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے فرما بردار کر لیا، وہ نیکی کرنے والا ہے. اور اس نے دین ابراہیمی کی پیروی کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل. اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں لوگوں دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ خود اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں مقررہ ہم تمہیں نہیں دیتے، اور انہیں اپنے نگاہ میں لانے کی رغبت رکھتے ہو. کمزور بچوں کے بارے میں بھی، اور اس بارے میں یتیموں کا کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، جو نیک کام کرو. کوئی شک نہیں ہے، بے شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے. اور اسی طرح اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے. صلح بہتر ہے چیز ہے. اور جو دوا جو ہے
में शामिल कर दी गई है। अगर तुम अच्छा सलूक करो और परहेजगारी करो तो तुम जो खुश भी करते हो, अल्लाह ताला उससे बाखबर है। तुम में से कभी भी वलन तस्ततिउ अन तादिलू बैनन निसा, तुम में से ये कभी ना हो सकेगा कि तुम अपनी तमाम बीवियों से हर तरह अदल करो। तुम इसकी कितनी ख्वाहिश कर लो, इस बिल्कुल इसी तरह एक तरफ माइल हो जाओ और दूसरे को लटका हुआ ना छोड़ देना। यानी अगर एक से ज्यादा शादी कर रहे हो तो शर्त क्या हमें पड़ी? अदल करना है, इंसाफ करना है, अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी है अदल और इंसाफ की। ऐसा ना हो कि एक के साथ सारी बेहतरीन मामले और दूसरे की परवाह ही ना हो। और अगर इंसाफ नहीं करोगे तो फिर क्या है, हमने परसों भी इस मुतालिक देखा था कि वो एक तरफ से फाइज ज़्यादा शख्स आएगा, एक तरफ से झुका हुआ आएगा क़यामत के दिन। अगर तुम इस्लाह करो, तक़वा इख्तियार करो, बस बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अगर मियाँ बीवी जुदा हो जाए तो अल्लाह अपने वसअत से हर एक को बेनियाज कर देगा। हमारे माशरे में क्या होता है कि ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ लड़ना है, झगड़ना है, कुछ भी है, लेकिन रहना सा होता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? इस वजह से, सिर्फ लोगों के डर और खौफ की वजह से अल्लाह ताला ये नहीं कहता। अल्लाह ताला कहते हैं मामला हल करो, जैसे हमने अभी आज की आयत में पढ़ा ना, हाकिम मुकर्रर करो। लेकिन अगर किसी भी तरह मामला नहीं बन रहा तो फिर अलैहिदी का रास्ता इख्तियार करो। हमें वसीयत की अहले किताब को इससे पहले और तुमको भी एक अल्लाह से डरो। अगर तुम कुफर करोगे बस बेशक अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, और अल्लाह ताला बेनियाज़ और तारीफ़ के लायक है। अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमान और ज़मीन में, अल्लाह ताला काफ़ी है कारसाज। अगर चाहेगा तो तुम सबको ले जाएगा और तुम्हारी जगह नहीं कौम को ले आएगा। अल्लाह इस बात पर कादिर है। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम हो तो नेकी हो रही है, तुम हो तो खैर के काम हो रहे हैं, अल्लाह ताला तुम्हें भी ले जाएगा और तुम्हारी जगह और लोग ले आएगा। ये अल्लाह ही तौफीक है कि उसने तुम्हें तौफीक दी है। अल्लाह ही ने तुम्हें सलाहियत और तौफीक दी है ना कि तुम कुछ कर रहे हो खैर का काम। ये तुमसे पहले कितनी उम्मतें चली गई जिन्हें अपने ऊपर बहुत नाज था, अल्लाह उनके पास नए लोगों को ले आया। जो कोई इरादा करेगा दुनिया के सवाब का, अल्लाह के पास दुनिया का सवाब है और आखिरत का भी, और अल्लाह ताला सुनने वाला, देखने वाला है। ऐ ईमान वालों, खड़े हो जाओ इंसाफ के साथ, मजबूती के साथ। गवाह अल्लाह ही के लिए, गवाही देने वाले अल्लाह के लिए। और अगर जो वो तुम्हारे अपने खिलाफ, यानी ऐसी गवाही जो कि तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, लेकिन बरहक करना है, हक की बात कहनी है, झूठी गवाही नहीं कहनी है। इसके बाद फरमाया आयत नंबर 47 में कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए फिर कुफर किया, फिर ईमान लाए फिर कुफर किया, फिर ज्यादा हो गए कुफर में, नहीं अल्लाह ताला उन्हें बख्श देगा ना उन्हें हिदायत देगा रास्ते की तरफ। इसके बाद मुनाफिकों का जिक्र है कि आप खुशखबरी दे दीजिए मुनाफिकों को कि बेशक मुनाफिक बशिर मुनाफिकीन बि अन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, कि इन लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। जो लोग काफिरों को दोस्त बनाते हैं मोमिनों को छोड़ के, हैं मोमिनों के साथ लेकिन दोस्तियां काफिरों से चल रही हैं। वो उनके पास इज्जत हासिल करना चाहते हैं जबकि उन्हें पता नहीं है कि सारी की सारी इज्जत किसके हाथ में है, अल्लाह ही के हाथ में है। सारी इज्जत अल्लाह के हाथ में, वो जिसको चाहता है इज्जत अदा करता है। इंसान सारी जिंदगी इज्जत 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 के लिए भागता रहता है और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला हो जाता है कि सारी इज्जत खत्म हो जाती है। तो फ़क़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताब, तहक़ीक़ नाज़िल किया तुम पर किताब में। ये हुक्म उतार चुका है कि जब किसी मजलिस वालों को अल्लाह की आयतों के साथ कुफर करते और मजाक उड़ाते हो सुनो तो इस मजमे में उनके साथ मत बैठ जाना। यानी जहाँ अल्लाह की आयत और अल्लाह के अहकामात का इनकार किया जा रहा है, मजाक उड़ा जा रहा है, वहाँ ना बैठना। अगर तुम उस जगह बैठ गए तो तुम भी उन जैसे हो जाओगे। बेशक अल्लाह ताला मुनाफिकों को और काफिरों को जमा करने वाला है जहन्नम में। और जो लोग इंतजार करते रहते हैं, फिर अगर कोई तुम्हारे लिए फतह का पैगाम आ जाता है तो कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। और अगर कोई वहीकान अली काफिर नसीबन, और अगर काफिरों को थोड़ा सा गलबा मिल जाए तो उनसे कहते हैं कि हम तो ऊपर वाले का आने लगे थे। यानी जिस तरफ फायदा हो उसी तरफ पलट जाते हैं। खैर उन्हें जहाँ नजर आती है, जहाँ दुनियावी फायदा मिलता है उसी तरफ पलट जाते हैं। अल्लाह
اللہ کو وَهُوَ خَادِعُهُمْ اور وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے. یعنی یہ لوگ اللہ سے دھوکے کی باتیں کر رہے ہیں. ان کی نمازیں کیسی ہیں؟ اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پہلے بیٹھے رہتے اور تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جب دیکھتے ہیں وقت نکلنے والا ہے تو پھر اٹھ کے جلدی ٹھونکے مار کے نماز پوری کر لیتے ہیں. دوسری کیسے ہوتے ہیں؟ نماز تو پڑھتے ہیں یراؤن الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑا سا, کبھی ادھر ڈگمگاتے کبھی ادھر ڈگمگاتے, نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے. یعنی جہاں فائدہ دیں گے اسی طرف نکل جاتے ہیں. اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ بس ہرگز نہیں آ پائیں گے ان کے لیے کوئی بھی راستہ ہے. ایمان والو نہ تو بناؤ کافروں کو اپنا دوست, مومنوں کو چھوڑ کر کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی غلبہ کرے؟ ظاہر بے شک منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اللہ اکبر. یہاں منافقوں کی سزا بتا دی گئی کہ وہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے آگ کے, اور ہرگز آپ ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور مضبوطی سے تھام لیا اللہ کی رسی کو, خالص اپنا دین اللہ کے لیے کر لیا. ایمان والے یہی ہیں. یعنی یہ خیر کی طرف دوڑ بھاگ میں نہیں لگے رہتے کہ جہاں فائدہ ملے گا وہیں چلے جائیں گے, نہیں, بلکہ اصل مقصد ان کا اللہ کی رضا ہوتی ہے. پھر عنقریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ, مومنوں کو دے گا اجر عظیم. اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا؟ ان شکر تم و آمن تم, اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو انعام و اکرام تمہارے لیے تیار کیا. یہ جنتیں کس کے لیے بنائی ہیں؟ یہ جنت کے دروازے یہ نعمتیں سب کس کے لیے ہیں؟ صرف اور صرف تمہارے لیے ہی تو ہیں. اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑی عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ شاکر ہے, اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں سیکھا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. آج ہمیں بہت زیادہ واضح طور پر منافقین کی صفات دیکھی کہ وہ کیا ہے, کہ جھوٹ بولنا. ہم نے ابتدا میں بھی پڑھا اور آج بھی ان کی صفات کیا آ گئی کہ نمازوں میں سستی کرنے والے ہیں. اپنی نمازوں کو درست کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر نماز ہماری خراب ہوئی تو کہیں خدا نخواستہ ہم بھی منافقین میں شامل نہ ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.